Mr. Ziaullah Makhdoom Addition, Attorney General Karachi, Mr. Naeemuddin Qureshi, Chairman Executive Committee, Sindh Bar Council, Mr. Rehan Aziz Malik, President Sindh High Court Bar Association, Mr. Sarfraz Mehto, the General Secretary, Original Secretary, Sindh High Court Bar Association, the Senior Advocates, Mr. Munir Malik, Mr. Ahmad Mansoor Khan, Mr. Abid Zubairi, Mr. Zahid Khan, Mr. Mohammed Mahmood Hassan is here, Mr. Mahmood Hassan is here, Mr. Khalid Rahman is here, Mr. Khalid Javed, Mr. Saeed Abbasi, Ms. Safroz Bala, all the senior members, the representative of all the bar associations, media personnel, and the members of the bereaved families, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. Today's reference is being held after a period of 2 years, unfortunately. During this period, many of our advocates and judges left this world for eternal abode. Each individual we remember today has left an indelible mark on the legal landscape. Their contribution in the legal field shall always be remembered with the golden words. The practice of law has been an essential cornerstone of society, upholding principles of fairness, equity, and justice throughout history. Those we honor today have exemplified these principles through their unwavering commitment to upholding the rule of law and defending the rights of the others. It is appreciated that the Sindh High Court Bar Association Karachi has taken steps for arrangement of this full court reference, and as soon as this proposal was forwarded to me, I had directed for its arrangement at the earliest possible time. Perhaps मुझे 10 या 12 रोज पहले प्रेसिडेंट साहब ने कहा था, तो एक शिकायत आई है कि क्योंकि फुल कोर्ट रेफरेंस अरेंज किया जाता है हाई कोर्ट बार के कहने पे, तो अल्लाह न करे कि लोग इस तरह इतनी जल्दी पास अवे करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि रेफरेंसेस रेगुलरली होने चाहिए और कम से कम ओपनिंग डेज पे आफ्टर समर वेकेशन या विंटर वेकेशन तो कम से कम होनी चाहिए। बट एनी केस आप जैसे कहेंगे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। I would also suggest that the Sindh High Court Bar Association should move forward for the welfare of the families of those advocates who need financial assistance, as there is no other way that these families can be looked after. There are many young advocates who are still in their career building stage that they lost their lives. As such, their families and children especially may be needing help and financial assistance as well as to continue their studies, etc. It would be a great service for our colleagues and advocates if we can formulate a policy so that ultimately they will be somehow benefited for whatever assistance we can provide to them. This is my suggestion. On my behalf, on behalf of my companion judges, pray to Almighty Allah for the maghfirat of all the departed souls and for the patience to their family members and the friends. May all the departed souls rest in peace. Amen. For parting, I will failing with my duty to point out that there is a list of advocates from the Hyderabad Bar Association as well as from the Larkana Bar Association, but it has not been read out. I don't know why it has not been read out. So I would like to very quickly read out the names of the departed souls from the Larkana Bar Association. Mr. Yasin Khan Babar, an eminent lawyer, you all know him. I don't know, his particulars are not here. Then Mr. Shah Mohammad Sumro, Mr. Bashir Ahmed Gogyo, Mr. Naushad Ali, and Mr. Ghulam Hussain Lashari. These gentlemen have also departed, so we must also pray for the departed souls. Then I have a list of the High Court Bar Association. I don't know why it has not been read out. Sorry, Hyderabad High Court Bar Association. Their names are Mr. Anwar Ali, Anwar Mahmood Zamani, Mr. Arshad Ali Jaheju, Mr. Zaid Mullah, Mr. Abdul Ghaffar Malik, Mr. Muhammad Sumar,
Malukani, Mr. Sayyid Mohammad Nasir Shah, Mr. Mohammad Munawwar Channa, Mr. Gul Hassan Buleri, Mr. Bhagwan Das Sonara, Mr. Abdul Rahman Tehri, Miss Amina Jamali, and then Akram Siddiqui. Perhaps they have also left this world. Kindly also pray for them. I would also like to make mention of some of the names जिन्हें मैं जानता था. सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ नाम ज़रूर लेना चाहूँगा. और ये रेफरेंस आपको पता है कि कुछ फॉर्मल सा होता है, और इसका मकसद जैसे और लोगों ने कहा कि ज़ाहिर के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, लेकिन उनकी जो कैरेक्टर था या जो उनका लीगल फ्रेटर्निटी में कंट्रीब्यूशन था, उसको भी एक्नॉलेज करना, याद रखना, ताकि हम लोग जो आज अल्लाह की रहमत से ज़िंदा हैं और हम सबको एक दफ़ा ज़ाहिर एक दिन अल्लाह के पास जाना है, तो हम कोशिश करें कि जब हम जाएं तो हमें भी इन्हीं अल्फाज से याद किया जाए. मैं वेरी क्विकली कुछ नाम लेना चाहूँगा जो बहुत सीनियर है, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी 50 साल से ज़्यादा इस लीगल फ्रेटर्निटी को दिए और बहुत नेक नामी के साथ दिए. वैसे तो सभी माशाल्लाह जस्तजू करते हैं, कोशिश करते हैं इंसाफ के लिए, उसमें वकला भी हैं, जजेस भी हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई इतने प्रोमिनेंट होते हैं कि उनका जो पूरा करियर होता है या जो उनका कैरेक्टर होता है या जो उनका बिहेवियर होता है टूवर्ड्स लिटिगेंट्स कह लें या साथी वकीलों के साथ कह लें, जजेस के साथ, बहुत उमदा होता है. जैसे इसमें नाम है अब्दुल लतीफ़ शकूर साहब का, वेरी सीनियर एडवोकेट, बहुत ही जॉइंट फेलो, उनके साहबजादे भी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे. नूरनाज़ आगा साहिबा, आप सबको पता है कि वो कितनी बहादुर खातून थी और लेडी लॉयर्स के लिए बहरहाल एक मिसाल बनी और लोगों को एनकरेजमेंट मिली, वरना पहले तो उतना लेडी लॉयर्स आगे नहीं आती थी. शी वॉज अ करेजियस लेडी. एहतशामुद्दीन ख्वाजा साहब, क्योंकि मैं जानता हूँ टैक्स बार के हमारे मेंबर थे, प्रेसिडेंट थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे. इसी तरह जस्टिस मोहम्मद अली सईद साहब, इनके लिए तो वाकई जैसे उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए वाकई अलहदा ही रेफरेंस होने चाहिए. मोहम्मद अली सईद साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे वालिद चंद की अगर तारीफ़ क्या करते थे तो मोहम्मद अली सईद साहब भी थे. ही वॉज एन एमिनेंट जूरिस्ट और अ जेंटलमैन. जब मैं इलेक्ट हुआ मेंबर मैनेजिंग कमेटी से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मुझे धक्का दे दिया गया कि आप इलेक्शन लड़ने, मुझे शौक नहीं था. इलेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई सिक्योर्ड द मैक्सिमम वोट्स, आई डोंट नो हाउ. तो जब भी वो हमारी मीटिंग शुरू हुआ करती थी तो मोहम्मद अली सईद साहब इतनी शफ़क़त फरमाते थे, वो कहते थे कि मिस्टर अब्बास, सिंस यू आर द यंगेस्ट, हमारी सारी मीटिंग्स जो है ना आपसे शुरू होंगी, आप बताइए आपका क्या कहना है. तो मैं भूल नहीं सकता. एक और बात थी, जब मैं नया लॉयर था और केस आर्ग्यू कर रहा था कि वो सिटिंग इन कोर्ट, मैंने आर्ग्यू किया, पता नहीं जैसे तैसे किया, डरते पहले तो बहुत डर लगता था जल्दी से. जब मैं बाहर निकलने लगा, ही केम टू मी डिस्ट्रिक्ट यानी यंग मैन, यू हैव आर्ग्यूड वेरी वेल. मैं भूल नहीं सकता, आप यकीन करें वो अल्फाज मैं भूल नहीं सकता. मुझे कितना इंकरेजमेंट मिला. इट वॉज कमिंग फ्रॉम एन एमिनेंट जूरिस्ट एंड ए ग्रेट जज, ग्रेट मैन. बहुत ही नफीस इंसान थे, अल्लाह में उनकी मग़फ़िरत है. दैन मिस्टर मुनव्वर वली, डैशिंग पर्सनैलिटी, आपने बहुत कुछ कहा, अल्लाह में उनकी मग़फ़िरत करे. दैन सैयद ज़की मोहम्मद, अथॉरिटी जेंटलमैन, आप सब जानते हैं के बारे में, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, बेहद नफीस आदमी थे, बहुत नबीतुली बात करते थे, गुस्सा कभी नहीं करते थे, मुस्कुराते रहते थे. कोर्ट्स में कभी कभी डांट पड़ती थी, मगर वो मुस्कुरा के उसको लेफ्ट राइट कर दिया करते थे. इस राजा आफ्ताब अहमद खान वॉज ए यंग मैन, अनफॉर्चुनेटली ही इज़ ऑल्सो एक्सपायर्ड. मोहम्मद सादिक हिदायतुल्लाह, उनके कुछ दोस्त बैठे हैं, ज़ाहिर खान साहब बैठे हैं, कुछ लोग उन्हें सादिक मसीह भी कहा करते थे और वो खुश भी होते थे उस पर. ही वॉज ऑल्सो जॉली गुड फेलो, ही इज़ ऑल्सो एक्सपायर्ड. मिस्टर नईम अहमद, अथॉरिटी जेंटलमैन, हमें पढ़ाते भी थे, सलीम जी के सीनियर पार्टनर थे. खालिद रहमान साहब बैठे हुए, बहुत ही नफीस इंसान थे. मैं जब नया आया प्रोफेशन में तो उन्होंने ऐसे मुझे एक दफ़ा आर्ग्यू करते हुए देखा. मैं जब निकला टी रूम में आया तो उन्होंने कहा कि यंग मैन, वुड यू लाइक टू जॉइन अस. थैंक यू सर, मैं तो अपने फादर के साथ कहेंगे, दोनों हमारे साथ, हम तुम्हारा इंटरनेशनल एक्सपोजर करेंगे और ये करेंगे.
تو میں بھول نہیں سکتا ان لوگوں کو. خود بخود انہوں نے مجھے آفر کیا. بہت ہی نفیس آدمی تھے اور جینٹلمین. جسٹس عادت الخیری صاحب، اس سے تو ہمارا بالکل فیملی ٹرمز تھے. پہلے ہمارے پڑوس میں رہتے تھے اور آخر وقت تک بہت ہی شفقت کرتے رہے. اور غالباً شاید ان کی وفات سے 1 مہینے پہلے میں مل کر آیا. مجھے ہوتا ہے کبھی کبھی ایک عرض سی ہوئی کہ میں ان سے مل کر آؤں. مجھے کسی نے کہا تھوڑا سا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ان کی ڈیتھ سے 1 مہینے پہلے تو بہت پاک سے ملے. اور انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ بیٹے جب بھی آپ کو اللہ نے موقع دیا، اگر آپ کو اللہ اور موقع دے تو خدا کے واسطے جو جوڈیشری کے حالات ہیں، لیگل فریٹرنی کے معاملات ہیں، ان کو درست کرنے کی کوشش کرنا. کہتے تھے کہ آپ کے والد نے بھی بہت کوشش کی اپنی لمیٹیشن میں. وہ ورڈ تھے بہت. ہی واز ویری مچ ورڈ، ہی واز ویری مچ کنسرن. بڑی پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری. ان کی فیملی بہت ہی پڑھی لکھی، سارے ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ. اللہ میں ان کی مغفرت کرے. سید سمیع احمد ادر لیگل ایمنری، بڑے اپرائٹ آدمی تھے، آپ سب جانتے ہیں. تھوڑا سا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غصے والے تھے، مگر ہی واز اے ڈسپلنڈ مین. اور انہوں نے بھی پوری کوشش کی کہ صاف ستھری. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ کبھی کورٹس کو مس گائڈ کرتے تھے، نہ کوئی اس قسم کی مسچیویس حرکتیں کرتے تھے. دیور بگ نیمس. روشن ضمیر صاحب ہمارے ٹیکس بار کے ممبر تھے، اپرائٹ آدمی تھے، بولڈ آدمی تھے. تو وہ بھی ماشاء اللہ جلدی چلے گئے. اللہ میں ان کی مغفرت کرے. قمر الاسلام صاحب another انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہمارے ٹیکس بار کے ممبر تھے. ظفر عالم خان صاحب آپ سب جانتے ہیں، ان کے صاحبزادے بھی ویری سینئر ایڈوکیٹ، بہت ہی ہمبل اور نفیس قسم کے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. عمر فاروق صاحب ہمارے استاد بھی رہے، پرنسپل بھی رہے اور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھے. انہوں نے بہت لوگوں کی مدد کی، بہت لوگوں کو وکیل بنایا جو خاص طور سے شاید دوسری جگہوں سے آتے تھے، ان کی بڑی مدد کرتے تھے. اللہ میں ان کی مغفرت فرمائے. نفیس احمد صدیقی صاحب اچھے بھلے نفیس آدمی تھے اپنے نام کی طرف. ناؤ جسٹس رشید رضوی صاحب، ہیلو ڈیئر. میں نہیں بھول سکتا، میرے چچا مرحوم کے بہت فاسٹ فرینڈ تھے. منیر ملک صاحب بھی جانتے تھے، وہ ویری کلوز فرینڈس. میں نے ان کو شاید کبھی غصے میں نہیں دیکھا، نہ ہی تو ایز اے جج اور نہ ہی ایز این ایڈوکیٹ. مجھے پتہ نہیں ان کے بچوں نے کبھی اپنے ابا کو غصے میں دیکھا کہ نہیں دیکھا. مسکراتے رہتے تھے، ہیلو ڈیئر. ان کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ رول آف لا کے لیے جو ان کا کردار ہے، ان میں کبھی بھی ہم نے کبھی کوئی جھکاؤ یا کسی قسم کے کمپرومائز کبھی دیکھا ہی نہیں ساری زندگی. اور آپ دیکھیں کہ آپ جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اسی عزم کے ساتھ گئے ہیں، اسی ایک کمٹمنٹ کے ساتھ گئے ہیں، اسی ریزالو کے ساتھ گئے ہیں کہ واقعی آپ ان کو جتنا ان کے لیے دعا کریں مغفرت کی، ان کے بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ میں ان کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں انتقال سے بس خاص 1 ہفتے پہلے شاید ایک بےقراری سی تھی، میں ان سے ملنے گیا تو ان کی طبیعت اتنی زیادہ اچھی نہیں لیتی. جب مگر انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک آئی. تو لوگوں نے ماسک واسک پہنا ہوئے تھے، مجھے بھی ماسک پہنا دیا ڈاکٹر نے. آئی کوڈ ناٹ ریزسٹ. میں نے ماسک اتارا اور ان کا ماتھا چھوما اور میں نے کہا کہ آپ بڑے لیڈر ہیں، یو ول فائٹ اٹ اگین انشاءاللہ. اور مسکرائے. انہوں نے کہا یس آئی ول فائٹ اٹ. مگر جو اللہ کی مصلحت ہے سب کا وقت لکھا ہوا ہے. مگر ہمارا وہ جو جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، کم سے کم ہمیں اور آپ کے لیے کم سے کم ایک مشعل راہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا رزق تو اللہ نے متعین کیا ہوا ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا کریکٹر بھی ہمیں دکھانا چاہیے. ہم پہ لوگ ٹرسٹ کریں. ہمارا جو کمٹمنٹ ہو، جو پتہ کہ ایک کمٹمنٹ والے لوگ ہیں، کمٹمنٹ پورا کرتے ہیں. اللہ کی مغفرت فرمائے. پھر محمد ذکی احمد ایڈوکیٹ، آپ لوگ شاید ایک تو سید ذکی محمد ذکی احمد ایڈوکیٹ تو جو وہاں مارکیٹ میں کراچی کو یہ جو ہماری لائبریری ہے اس کے بھی وہ ہے، بہت ہی نفیس انسان. میرے فادر کے جونیئر بھی رہے، میں ان کو پوری فیملی کو جانتا ہوں. میں نے اتنا پاکیزہ انسان نہیں دیکھا. یہ ایسے لوگ تھے جن کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے تھے. کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دیتے تھے. کبھی بھی کوئی ڈاکیومنٹ وہ کہتے ہیں بیٹا خبردار کوئی ڈاکیومنٹ کوئی اوور رائٹنگ نہیں کرنا، اس قسم کے لوگ تھے. تو اللہ میاں پروردگار کی مغفرت فرمائے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دی سم آف دی ججز کے نام اس میں شامل ہیں. جی ایچ ملک صاحب، آپ جانتے ہیں کتنے نفیس آدمی تھے، ویری لرنڈ مین. اللہ میں ان کی مغفرت فرمائے. حیدر علی پیرزادہ صاحب اور جینٹل مین. زوار حسین جعفری صاحب بیچارے بہت شفقت کرتے تھے اور میرے خیال
سال سے ان کی ڈیتھ سے 1 مہینے پہلے بھی بیچارے آئے تھے، اور آپ یقین کریں آل دا وے ہی ٹریولڈ، اور کسی کلرک تھا یا اس کا کوئی مسئلہ تھا کہنے کہ پلیز ذرا اس کا معاملہ دیکھیے گا، غریب آدمی، تو اس سے مجھے اتنا اچھا محسوس ہوا. میں نے کہ جو جج رہ چکے ہیں آل دا وے ہیز ٹریولڈ، اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، مگر کسی کے لیے کہنا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس کو پلیز دیکھیے، اللہ کی مغفرت فرمائے. باقی میں آپ لوگ کا سب کا بہت شکر گزار ہوں. ان دی اینڈ آئی ول ریکویسٹ جسٹس نعمت اللہ کوٹرو کہ اگر مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا فرما